آج کافی ساری انفارمیشن میں نے جمع کی ہے اور کافی انٹرسٹنگ انفارمیشن ہوگی آپ تمام دیکھنے والوں کے لیے۔ سازش کیا ہے؟ ایک گھٹیا حرکت ہے۔ ایک کتاب لانچ ہونے جا رہی ہے کل، اور اس کتاب میں ان کی ذات سے متعلق اپنی طرف سے ہوش ربا انکشافات کیے جانے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ریحان خان صاحبہ جو ان کی ایکس وائف ہیں خان صاحب کی، انہوں نے بھی ایک کتاب لانچ کی تھی، اور وہ کتاب پی ڈی ایف کے ذریعے سے واٹس ایپ پر بھی بھیجی گئی بہت سے لوگوں کو۔ اس میں بھی کچھ عجیب سی کنٹروورسیز آئی تھیں۔ اس پر حمایت بنتی ہے، چاہے یہ بات مریم نواز کے لیے کی جائے، یا کسی کی لیکڈ آڈیو یا لیکڈ ویڈیوز ہوں، یا کوئی بھی کریکٹر اسیسینیشن کی ایسی بات ہو، کتابیں چھاپی جائیں، انٹرویوز آئیں، کالمز لکھے جائیں، یہ بہت ہی ایک بدترین درجہ ہوتا ہے اخلاقیات پر۔ اس پر نہیں اترنا چاہیے آپ کو۔ ملک ریاض کا انٹرویو آنے والا ہے، اور اس میں وہ کیا کہنے جا رہے ہیں یہ بھی پتہ چل گیا، کیونکہ پری پلانڈ چیزیں ہوتی ہیں، معلوم ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں فرح اقرار۔ آپ تمام دیکھنے والوں کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں، اسی دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ تمام لوگ جہاں کہیں ہوں بالکل خیر خیریت سے ہوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ، پیاروں کے ساتھ خوش باش انداز میں اپنی زندگی کو گزارے ہوں۔ آج کافی ساری انفارمیشن میں نے جمع کی ہے اور کافی انٹرسٹنگ انفارمیشن ہوگی آپ تمام دیکھنے والوں کے لیے۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتانا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف ایک اور سازش تیار کر لی گئی ہے۔ سازش کیا ہے؟ ایک گھٹیا حرکت ہے۔ ایک کتاب لانچ ہونے جا رہی ہے کل، اور اس کتاب میں ان کی ذات سے متعلق اپنی طرف سے ہوش ربا انکشافات کیے جانے ہیں۔ اس پر ہم آج بات کریں گے۔ دوسرا، خاور مانیکا صاحب کے انٹرویو کے بعد شہزیب خانزادہ کے ساتھ کیا ہوا، سوشل میڈیا پر کیا کیمپین چل رہی ہے اور کون سے ہیش ٹیگز ٹرینڈ کر رہے ہیں، وہ بھی آپ کو بتانا ہے۔ تیسری ایک اور اہم چیز، جیسا کہ میں نے پہلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا جب سیاسی معاملات پر بات کی تھی، کہ کچھ انٹرویوز کی ریکارڈنگ ہو چکی ہے، کچھ مزید انٹرویوز آنا باقی ہیں۔ خاور مانیکا کا انٹرویو اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ اب ایک اور بڑے بزنس ٹائکون کا نام سامنے آ رہا ہے، جن کا بہت جلد انٹرویو آپ دیکھنے والے ہیں۔ چند ہی دنوں کی بات ہے، یہ چیزیں بھی سامنے آ جائیں گی۔ تو ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے، تفصیلات آپ سے شیئر کرنے سے پہلے، تمام دیکھنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے۔ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو لائک کیجئے اور شیئر بھی کیجئے، تاکہ انفارمیشن کا سلسلہ آپ تک پہنچتا رہے۔ تو جناب، سب سے پہلے ہم عمران خان صاحب کے حوالے سے ہی بات کریں گے۔ ایک کے بعد ایک وار کیے جا رہے ہیں، ایک کے بعد ایک چیز سامنے لائی جا رہی ہے۔ اب کیا ہونے والا ہے جناب؟ ایک کتاب لانچ ہونے جا رہی ہے جو کہ ہاجرہ خان نامی خاتون نے لکھی ہے، جو پاکستانی ماڈل اور ایکٹریس ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے بڑے گہرے مراسم عمران خان صاحب کے ساتھ رہے ہیں، اور مبینہ طور پر یہ تمام چیزیں ہیں، یہ الزامات ہی ہیں۔ کتاب کا نام ہے ویئر دا اوپیم گروز، اور یہ کتاب اس سے پہلے ایک پلیٹ فارم ہے جو ڈیجیٹل طریقے سے جہاں پر آپ کتابیں پڑھ سکتے ہیں، وہاں پر پہلے بھی موجود تھی، لیکن ابھی یہ شاید ایکسٹینڈڈ ورژن ہے کتاب کا۔ 120 پیجز پر مشتمل یہ کتاب ہے، جس میں مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ آپ کے ہوش اڑا دینے والے انکشافات سامنے لے کر آئیں گے، اور وہ تمام ہیں خان صاحب کی ذاتی زندگی کے بارے میں۔ آپ کو یاد ہوگا ریحان خان صاحبہ جو ان کی ایکس وائف ہیں خان صاحب کی، انہوں نے بھی ایک کتاب لانچ کی تھی، اور وہ کتاب پی ڈی ایف کے ذریعے سے واٹس ایپ پر بھی بھیجی گئی بہت سے لوگوں کو۔ اس میں بھی کچھ عجیب سی کنٹروورسیز آئی تھیں، تو اس میں بھی کہا جا رہا ہے اس سے کئی گنا بڑی کنٹروورسیز آئیں گی، اور یہ بتایا جائے گا کہ بنی گالہ میں ہوتا کیا تھا، گارڈز وہاں پر کیا کرتے تھے، خان صاحب کے زیر استعمال کیا کیا چیزیں رہیں، اور خان صاحب کے کن کن لوگوں سے قریبی تعلقات تھے، اور اس میں بہت سی خواتین کا نام بھی آئے گا۔ اب آپ ذرا اخلاقی طور پر اس چیز کو دیکھیں۔ سیاسی جنگ تو آپ لڑ ہی رہے ہیں، لیکن سیاسی جنگ میں ذاتیات کو لے آنا ایک بہت ہی گھٹیا اور گری ہوئی حرکت ہے۔ یہ صرف خان صاحب کے لیے میں نہیں کہہ رہی ہوں، اور جو لوگ مجھے جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ میں کسی بھی سیاستدان کی حامی نہیں ہوں، کوئی بھی ہو، مجھے ان کی کارکردگی اچھی نہیں لگی تو کسی کی حمایت کیا کرنی، لیکن اس چیز پر حمایت بنتی ہے، چاہے یہ بات مریم نواز کے لیے کی جائے، یا کسی کی لیکڈ آڈیو یا لیکڈ ویڈیوز ہوں، یا کوئی بھی کریکٹر اسیسینیشن کی ایسی بات ہو، کتابیں چھاپی جائیں، انٹرویوز آئیں، کالمز لکھے جائیں، یہ بہت ہی ایک بدترین درجہ ہوتا ہے اخلاقیات پر۔ اس پر نہیں اترنا چاہیے آپ کو۔ آپ جی آئیں اپنے محاذ پر جنگ لڑیں نا، یہ کیا کہ اس طرح کی حرکتوں پر آ جائیں، اوچھے ہتھ کنڈوں پر آ جائیں۔ ٹھیک ہے، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی انسان 100% نہیں، انسان بہت غلطیاں کرتا ہے، ذاتی زندگی میں وہ کیا کیا کچھ کرتا ہے، تو
سب سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں, سب اپنی زندگی میں سیکھتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں, تو سیاستدان بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں. اگر ان کے ذاتی فیل کا آپ کی سوسائٹی پر اور ان کے کاموں پر کوئی اثر نہیں ہے تو آپ اس کو ڈسکس نہیں کر سکتے, اور یہ انتہائی بری حرکت ہے. میں تو اس کو ہمیشہ کنڈیم کروں گی. اور یہ بھی جو کتاب ہے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے, اور یہ آج کی بات نہیں کر رہے ہیں, اس میں 2011 سے لے کر 2014 تک کے کچھ واقعات ہیں جو کہ کتاب میں لکھے جائیں گے. کتاب لانچ ہو جائے گی کل تک, پھر آپ دیکھیے گا کہ ایک واویلا سوشل میڈیا پر مچ جائے گا. لیکن پھر وہی کہوں گی کہ اس کو پھیلانا, اس پر ایمان لانا, یقین کرنا, ایسا مت کیجیے گا, بلکہ پھیلائیے گا مت. اس طرح سے نا ان لوگوں کو ذرا عقل و ہوش کے ناخن نہ لینے میں مدد ملے گی جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں. بہرحال اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب. اگلی خبر شاہ زیب خانزادہ کے حوالے سے میں آپ تک پہنچانے جا رہی ہوں. دیکھیے, شاہ زیب خانزادہ جس چینل کے لیے کام کرتے ہیں ان کو آپ دیکھتے ہی رہتے ہوں گے کہ وہ کس طرح کی خبریں چلاتے ہیں. بہرحال شاہ زیب خانزادہ کا اس طرح کا انٹرویو کنڈکٹ کرنا بہت سے سوالات اٹھاتا ہے, کیونکہ شاہ زیب خانزادہ ان جرنلسٹ میں شامل ہیں جن کے کام کو میں بہت سراہا کرتی تھی. لیکن اگر انہوں نے انڈر پریشر بھی یہ سب کچھ کیا ہے یا اپنی صحافتی اقدار کو ایک طرف کر دیا ہے تو یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ اس طرح کے اچھے جرنلسٹ بھی اس چیز پر کیوں اتر آئے ہیں. کیا ان کو پریشرائز کیا گیا تھا, کیا وجوہات تھیں؟ میں ایکسپیکٹ نہیں کرتی تھی شاہ زیب خانزادہ سے. وہ جو ہمارا آپس کا صحافتی تعلق ہے وہ تو برقرار رہے گا, لیکن ظاہر ہے اگر میں بھی کچھ غلط کر رہی ہوں تو میرے صحافی بہن بھائی اس پر پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح مجھے یہ بڑا افسوس ہوا انٹرویو دیکھنے کے بعد. اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ کیا ہوا, ان کی بیگم کی مارفڈ پکچرز سامنے لائی گئیں, ان کی ذاتی زندگی سے ریلیٹڈ پکچرز سامنے لائی گئیں. اچھا جی, اب لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب چونکہ انہوں نے خاور مانیکا کا انٹرویو کیا اس لیے یہ چیز ٹھیک ہے, تو اگر ایک چیز غلط ہے تو اسی طرز کی دوسری چیز صحیح کیسے ہو سکتی ہے؟ تو ہمیں اس لیول پر نہیں جانا چاہیے, اس چیز کو بھی روکنا چاہیے. چلے انہوں نے جو کیا, آپ ان کی ذات پر, ان کے اس کام پر بات کر سکتے ہیں, جو فیل انہوں نے کیا ایز اے جرنلسٹ اس پر بات کر سکتے ہیں, لیکن ان کی بیگم کو بیچ میں لے کر آ جانا اور اس طرح کی چیزیں کرنا, میں اس کو بھی کنڈیم کروں گی. یہ بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے, اس کی بھی حوصلہ افزائی نہیں ہونی چاہیے. تو اس وقت سوشل میڈیا پر جو ٹیگ ٹرینڈ کر رہا ہے وہ میں زبان سے نہیں کہہ سکتی, بہت ہی فضول سے الفاظ پر وہ ہیش ٹیگ ہے, لیکن وہ ابھی تک چل رہا ہے اتنے دن گزرنے کے باوجود بھی. تو ان سب کو ہمیں روکنا چاہیے بحیثیت قوم کی. اچھا جی, اب آ جاتے ہیں اپنی آج کی ایک اہم خبر کی جانب کہ ملک ریاض کا انٹرویو آنے والا ہے, اور اس میں وہ کیا کہنے جا رہے ہیں یہ بھی پتہ چل گیا, کیونکہ پری پلانڈ چیزیں ہوتی ہیں, معلوم ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. سپریم کورٹ میں القادر ٹرسٹ کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ کیس ان کا ہے, اور اس حوالے سے انہوں نے جناب ایک ٹرائکا سامنے لے کر آنا ہے. یہ میں وہ بتا رہی ہوں کہ جو انٹرویو میں ہو سکتا ہے, اور اس کے علاوہ انہوں نے عمران خان کے حوالے سے کچھ انکشافات کرنے ہیں. پھر انہوں نے وہی بات ہے کہ جو الزامات کا ایک سلسلہ ہے شاید اس کو بھی جاری رکھنا, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ وعدہ معاف گواہ بن جائیں گے. اگر آپ نے رؤف کلاسرا صاحب کا پروگرام دیکھا ہو جس میں جاوید چودھری صاحب آئے تھے, انہوں نے یہ باتیں کوٹ کی ہیں, یہ بھی نہیں ہے کہ کسی ذریعے اور سے میرے تک پہنچی ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ جی ملک ریاض صاحب نے ان سے یہ کہا کہ ان کو بہت زیادہ پریشرائز کیا جا رہا ہے, اتنا پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ اب وہ قانونی مدد حاصل کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں. انہوں نے وکیل سے رابطہ کر لیا ہے, وہ انٹرویو دینا نہیں چاہتے لیکن ان کو بہت زیادہ مجبور کیا جا رہا ہے. اور ایک جانب آپ کو پتہ ہے ان پر تقریباً 460 ارب روپے کا جرمانہ عائد کیا گیا تھا, اور وہ جرمانہ ان کو ادا کرنا تھا. وہ بھی ابھی تک کیس لٹکا ہوا ہے بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے. اور پھر اسی سلسلے میں انہوں نے ثاقب نثار, پھر ان کے ساتھ جنرل فیض, جنرل باجوہ اور پھر عمران خان کو بھی لپیٹ میں لے لینا ہے. اور پھر دھرنا جو ہوا تھا, جو عمران خان کا دھرنا مجھے بڑی اچھی طرح سے یاد ہے, ہم کوریج کیا کرتے تھے, پوری رات اس پر خبریں چلتی تھیں, بریکنگ چلتی تھیں. اس دھرنے کی پلاننگ کس نے کی اور فنڈنگ کس نے کی, یہ بھی جناب ملک ریاض صاحب بتانے والے ہیں اپنے انٹرویو میں. ابھی تک ریکارڈ ہوا نہیں ہے, کچھ ہلکے کہہ رہے ہیں ہو گیا, لیکن میری اطلاعات کے مطابق ریکارڈ ہوا نہیں ہے, ہو جائے گا بہت جلد. اور پھر جی ایک اور انکشاف یہ کیا گیا ہے کہ وہ کسی ٹیلی ویژن چینل پر ایئر نہیں ہوگا. یہ بڑی حیران کن بات ہے, ٹیلی ویژن چینل پر ایئر کیوں نہیں ہوگا وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. جناب ملک ریاض صاحب کے بارے میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ اپنا ایک ڈیجیٹل چینل لانچ کرنے جا رہے ہیں, اور پہلا انٹرویو ان کا اپنا ہوگا.
آپ سوچیں اپنا چینل ہے, اپنا اینکر ہوگا, سب ٹیکنیکل سپورٹ اپنی ہوگی, تو وہاں پر تو پھر آپ کا جو دل میں آئے گا وہ آپ بات بول دیں گے, کوئی آپ سے کراس کوشچننگ کرنے والا نہیں ہوگا, کوئی حقائق کے مطابق آپ کے سامنے سوال رکھنے والا نہیں ہوگا, آپ جو چاہیں گے اس پر بول دیں گے. تو یہ کہاں کا انصاف ہے, یہ بات کچھ سمجھ سے باہر ہے. بہرحال یہ ساری اپڈیٹس تھیں سیاسی میدان میں جو ہو رہا ہے, پھر وہ عدالتوں سے بڑا منسلک ہو جاتا ہے, پھر وہ اس طرح کی جو الٹی سیدھی چیزیں ہوتی ہیں, کتاب لانچ ہو رہی ہے, فلاں کا انٹرویو آ گیا, فلاں نے یہ کہہ دیا, فلاں نے یہ اسکینڈل سامنے لے کر آ گیا, فلاں کی آڈیو لیک ہو گئی, جی فلاں کی ویڈیو لیک ہو گئی, تو وہ سب سلسلہ بھی جاری رہتا ہے. اور پھر اس کے علاوہ خاور مانیکا صاحب کی ایک نا آڈیو بھی سامنے آئی ہے, اس آڈیو کو بھی آپ سن سکتے ہیں. وہ کوئی اتنی مطلب امپورٹنٹ نہیں ہے, لیکن وہی بات ہے کہ جیسے پہلے انٹرویوز میں وہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کی تعریف میں زمین آسمان کے خلابے ملایا کرتے تھے اور ان کو بہت اچھا کہا کرتے تھے, اب وہ اس کے بالکل ڈفرینٹ رخ پر چلے گئے ہیں, بہت برائیاں, بہت الزامات, بہت کچھ انہوں نے کہا. تو اس طرح کے انسان پر تو ویسے یقین کرنے کو دل نہیں چاہتا, اور پھر وہ ذاتی معاملات کو جب ایسے چوراہے پر رکھتے تو اس بندے کے کریڈیبلٹی کیا رہ جاتی ہے. بہرحال یہ کچھ امپورٹنٹ چیزیں تھیں جو میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی, اور پھر یہی ریکویسٹ کروں گی کہ بھائی اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا ذاتی زندگی کی, اس کو ان چیزوں میں مت لائیں, مت اس کو آگے فروغ دیں کہ لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں, مت اپنی رائے کو تبدیل کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر لائی جائیں. اجازت دیجیے, مزید انفارمیشن کے ساتھ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گی. جاتے جاتے وہی دعا کہ اللہ تعالی ہمارے پیارے پاکستان اور ہم سب پاکستانیوں کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.